الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی اسباق اور عملی تقاضے ہم سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے والا مجھے، سننے والے آپ تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ کل کے درس میں قیامت کے دن کا عقیدہ، مالک یوم الدین، اس موضوع پر کئی باتیں بتائی گئی تھی اور آخری میں یہ نصیحت کی گئی کہ اس آیت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کی طرف توجہ دیں، اعمال صالحہ کی طرف توجہ دیں، اور کہا قرآن مجید کی جو آخری آیت ہے وہ بھی اسی موضوع پر اللہ تعالی نے نازل فرمائی، کہا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تم اس دن سے بچو جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس میں ترغیب دلائی گئی کہ ہر انسان کو اپنے عمل کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اس کے کیے کا حساب لینے والا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے جتنے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کا جو موضوع ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک تجھ ہی سے، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں ہیں، ایک معنی ہے عبادت، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا کلمہ ہے نستعین کہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو نعبد نستعین دو باتیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ چلیے ایاک کا جو ہے نا، نعبدو سے پہلے آیا، جو لوگ گرامر جانتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ، عربی زبان کی گرامر کی خوبی کیا ہے، جب کسی لفظ کو مقدم آگے لے کر آ جائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی۔ اگر اردو میں سمجھنا اگر ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کہتے میں آم کھایا، تو اس میں امپورٹنٹ کیا اردو کے حساب سے آم ہے میرے آپ، کیونکہ میرے آپ ورب سے پہلے اس کا آبجیکٹ آ گیا، ورب سے پہلے جو ہے اس کا آبجیکٹ آ گیا، تو لہٰذا کیونکہ ورب بعد میں ہے، اس سے پہلے اس کا آبجیکٹ ہے، تو امپورٹنٹ آبجیکٹ کا، ٹھیک ہے نا۔ تو سیم تھنگ یہاں دیکھیں بالکل ایسے ہی، ایاک نعبد، نعبد یہ ورب ہے، ٹھیک ہے نا، اور ورب نعبدو سے متعلق ایاک، اللہ تعالیٰ نے نعبدو سے پہلے ایاک تجھ ہی سے، تیری ہی، یہ جو معنی ہے اس میں تاکید کا معنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت مقدم ہے، اس بات کو بتانے کے لیے یہ اس کلمے کا جو پیٹرن، اس آیت کی جو ترتیب ہے، سبحان اللہ، اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اہمیت جو معلوم ہوتی۔ چلیے تیسری بات آج کے درس کی، ایاک تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو الہ کے منکر، ملحد جن کو ہم کہتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، خدا کا تصور ان کے پاس نہیں، الہاد ہے ان کے پاس، ملحد ہے۔ ایاک نعبد میں ایاک تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس میں ان تمام ملحدین کی رد عقیدے کی، سمجھ رہے آپ، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ بھی ہے، مدد کرنے کے لحاظ سے، ان کی جو تائید کرنے کے لحاظ سے، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے، اہل تقوی کے ساتھ۔ تو کیا مطلب ہے؟ مدد کرنے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یہ جیسا کہ بتایا جاتا ہے یہ معنی ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو لوگ عقیدہ رکھتے اللہ نہیں ہے،
یا اللہ کا وجود نہیں ہے، اس آیت میں اس کی تردید ہے۔ اللہ نے فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ایاک کا لفظ اللہ تعالیٰ کے وجود کو بتاتا ہے، سبحان اللہ۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ بات، ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے عاجزی اختیار کی جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے محبت کے ساتھ، اجلال کے ساتھ، ٹھیک ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت میں جو سب سے اہم جو معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ قرآن اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو خوبیاں بیان فرمائی، اس میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ۔ سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اللہ کے کلام کو، جو قول کو غور سے سنتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہی ہدایت یافتہ ہے، یہی عقل مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو تعریف فرمائی، تو عبادت کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ نے جو کہا ویسی زندگی گزارنا، یہی حقیقی عبادت ہے، یہی حقیقی عبادت ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس میں ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی کہ ایاک نعبد کے دو کیٹیگریز ہیں، دو مراتب ہیں اس کے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے کیا چاہیے؟ دو باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ کون ہے، معرفت اللہ، اللہ کے تعلق سے علم ہونا۔ جو اوپر کی آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا کہ رب العالمین ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اوپر کی آیتوں میں۔ تو العلم باللہ کہتے ہیں ایاک نعبد کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرے، میں کس کی عبادت کی جا رہی ہے، ہمارا معبود سچا معبود ہے بھائی، آپ وہ کون ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے نام کیا ہے، اس کے جو ہے اس کی کارکردگی کیا ہے، یہ تمام باتوں کا علم حاصل کرنا ضروری۔ اچھی بات ہے، علم حاصل ہو گیا، ایاک نعبد، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جان لیے۔ کہتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ اس کا دوسرا درجہ یہ ہے، اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کے دین پر عمل کرنا۔ تو ایاک نعبد کا دو حصہ، ایک کا تعلق علم سے ہے اور ایک کا تعلق عمل سے ہے۔ ایاک نعبد کا دو حصہ، ایک تو علم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اور جو ہے دوسرا تعلق عمل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام قیم رحمہ اللہ جو علم کا جو تعلق ہے اس کے بھی دو حصے ہیں، جو علم ہے اس کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک حصہ کیا ہے علم کا، اس کے دینی شرعی احکام کو جاننا، نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ جو شرعی احکام ہے اس کو جاننا۔ اور اس کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ جو ثواب اور عقاب کو جاننا، کس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، کس کام پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، تو ثواب اور عقاب والے اعمال کو جاننا، اس کے دو حصے بنیں گے۔ چلیے ادھر عمل کی طرف اگر آ جائے تو عمل کی طرف بھی جو دو اس کے مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ کیا ہے اصحاب الیمین کا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ کے ابتدائی آیات میں بیان فرمایا، اور اس کا دوسرا مرتبہ کیا ہے اصحاب سابقین والسابقون السابقون، سبقت کرنے والوں کا۔ سبحان اللہ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایاک نعبد کی بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بات کی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس میں سیکھنا کیا ہے، ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، پہلے اللہ کے بارے میں علم ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے جو علم رہنا، کیونکہ دین ہے نا بغیر علم کے نہیں چلے گا۔ آدمی کوئی بھی سمجھ لے یہ دین ہے، وہ تو دین نہیں ہوگا۔ دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے،
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ جتنی باتیں تو سبحان اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس موضوع پر کافی تفصیل سے بات کی. بہرحال ہمیں سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایاک نعبد کے اندر علم بھی شامل ہے اور عمل بھی شامل ہے. تو ہمیں علم بھی چاہیے اور عمل بھی چاہیے. چلتے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ایاک نعبد کے اندر اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اس میں اخلاص فی العمل، اللہ کے لیے عمل کرنا، اللہ کی عبادت کرنے کا حکم معلوم پڑتا. ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی کہتے تیری بھی عبادت کرتے گویا شرک ہو گیا ہے نا. اے اللہ تیری ہی میں، اللہ کی عبادت میں کسی بھی غیر اللہ کو آپ شریک نہیں کر سکتے. دعا اللہ کے لیے کرنا، اللہ سے کرنی چاہیے، غیر اللہ شریک نہیں ہو سکتا کوئی بھی. سجدہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس سجدے میں کوئی غیر اللہ نہیں آ سکتا. نظر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس عبادت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. تو اخلاص العمل، اس میں معلوم پڑا کہ عبادت کا صرف اور صرف حقدار رب العالمین ہی ہے. یہ جو ہے نتیجہ اس آیت کے ذریعے سے، معنی کے ذریعے سے جو ہے حاصل ہوتا. اسی طریقے سے ایک بڑی پیاری بات اس میں بتایا گیا کہ ایاک نعبد کے اندر توحید الوہیت پر عمل ہے. اے اللہ ہم تیری عبادت کا اللہ کے الہ سمجھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو سچا معبود ہم سمجھ رہے ہیں. تو اس سے معلوم کیا پڑا؟ ایاک نعبد کے ذریعے سے ہم اقرار کرتے ہیں یا اللہ تو ہی الہ واحد ہے، تیری عبادت ہونی چاہیے. توحید الوہیت کا اقرار آدمی ایاک نعبد کے ذریعے سے کرتا. پھر ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس جملے سے معلوم پڑتا ہے یہ توحید ربوبیت کا اقرار. کیوں؟ میں کل بتایا تھا درس میں، رب العالمین کے درس میں، اللہ تعالیٰ کے کام میں کیا ہے؟ تمام لوگوں کی مصلحتوں کو پورا کرنا، تمام لوگوں کی ضرورتوں کا پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں شامل. ٹھیک ہے. تو ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس سے معلوم پڑا توحید ربوبیت کا اقرار ہے اس کے اندر. سبحان اللہ. اسی آیت کی جو چھوٹی سی آیت ہے، سبحان اللہ، معنی دیکھتے جائیں مریم، اس میں ہیرے جواہرات کی طرح ایک ایک بات جو ہے آپ کو نکلتے جائے گی. چلیے ایک آخری اور اہم بات اس موضوع کے جو بتانا چاہتا ہوں. نعبد یہ فعل مضارع، نستعین یہ بھی فعل مضارع. عربی زبان اس کی خوبی کیا ہے؟ اس میں پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے اور فیوچر ٹینس بھی ہوتا ہے. تو اس سے معنی کیا نکلا؟ عبادت موت تک ہونی چاہیے، عبادت ہماری آخری سانس تک ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی ہماری آخری سانس تک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ کچھ لوگ صوفی حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ آدمی عبادت کرتے کرتے اس درجے پہ پہنچ جاتا جہاں اس کو عبادت کی ضرورت نہیں پڑتی. نعوذ باللہ. کہنے والے بھی ہیں، ایسا عمل کرنے والے بھی ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب کرتے رہیں گے، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی آپ موت آنے تک آپ عبادت کرتے رہیے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. کہا عبادت کا جو سلسلہ ہے یہ موت تک بھی ختم نہیں ہوتا. موت کے بعد برزخ والی جو زندگی ہے نا، وہاں بھی عبادت ہے. کیسے؟ انہوں نے کہا کہ سوال ہوگا مریم من ربک، مریم من المحمد، ما دینک. اس کے جواب میں جو بات بتائی جائے گی سمجھ رہے، وہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حشر کے میدان میں وہاں بھی ایک طرح کی عبادت ہے. کیسی عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تمام لوگوں کو وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمام لوگوں کو سجدے کی طرف حکم دیا جائے گا. تو جتنے اہل ایمان ہیں سب کے سب اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے. جو منافقین اور کافر ہیں وہ سجدہ نہیں کریں گے، جس کا تذکرہ سورۃ القلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو امام قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبادت کا جو تعلق ہے وہ موت
موت کے بعد برزخ کی زندگی، برزخ کی زندگی کے بعد حشر کی زندگی تک بھی میرے یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ الگ الگ عبادتیں رکھا ہے. لہٰذا جب آدمی جنت میں چلے جائے گا وہاں پر نہ کوئی ثواب ہے نہ وہاں پر کوئی عقاب ہے. سبحان اللہ. امام ابن قیم رحمہ اللہ کی بڑی تفصیلی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھا. تو ایک آخری بات آج کے درس کی جو بتا کر انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. استعانت، مدد مانگنا. عبادت کرنا، مدد مانگنا دونوں ایک ساتھ شامل ہیں. اللہ کی عبادت کرنا یہ عام ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا یہ خاص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص کے مقابلے میں نعبد، عبادت کو عام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقدم کیا ہے، اس میں ہماری نصیحت کیا ہے کہ عبادت پر ہم توجہ دیں اور اسی کا ایک حصہ ہے استعانت، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین دراصل دعا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. کیوں دعا ہے؟ کہتے ہیں جب بھی آدمی عبادت کرتا، اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا، مانگتا، جو بھی چیز مانگتا اسی کو دعا کہتے ہیں. تو امام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عبادت اور استعانت دونوں جو ہے گویا دعا ہے. تو بہرحال یہ چند اہم باتیں تھیں ہم نے جو ہے آپ کے سامنے رکھا. اس آیت کا معنی اور مفہوم اور علماء کرام کے اقوال، سلف صالحین کی جو ہے نصیحتیں آپ کے سامنے رکھا. اس کا مقصد کیا ہے؟ صحیح علم حاصل کر کے میرے آپ اپنے عمل کو درست کریں، عبادت کو درست کریں، استعانت باللہ کو درست کریں. امام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے عمل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو چار طرح کے لوگ ہیں. چار طرح کے لوگ ہیں. ایک عبادت بھی کرتے ہیں اور استعانت بھی کرتے ہیں، یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں. دوسری قسم کے کون لوگ ہیں؟ عبادت تو کرتے ہیں لیکن کبھی اللہ سے مدد نہیں مانگتے، یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. تیسری قسم کے والے کیا ہیں؟ نستعین، استعانت تو مدد اللہ سے مدد مانگتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ٹھیک ہے. چوتھے قسم کے کون لوگ ہیں؟ نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ ہی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی کی عبادت کرنے والا اور اسی سے مدد مانگنے والا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے بنائے. اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ اہدنا الصراط المستقیم کا جو معنی اور مفہوم ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ہدایت کس کو کہتے ہیں، صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر.